بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 66 اور 65 میں قوم عاد کا ذکر ہے، وہی ذکر آگے چلا آ رہا ہے، تو ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ 66 آیت: ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا، ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایمانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیر ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا، بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہو اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔
تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے سورہ اعراف کی آیات نمبر 66 سے 90 تک۔ تو اس میں 95 میں حضرت صالح قوم عاد کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اگلی آیات میں بھی انہی کا ذکر ہے، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن ان لوگوں نے ہدایت کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہیں توحید کی دعوت دی گئی اور انہوں نے بت پرستی کو ترجیح دی اور توحید کو ماننے سے انکار کر دیا، اور الٹا اپنے نبیوں کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کو کہنے لگے کہ تم کم عقل ہو اور ہم آپ کو کم عقل سمجھتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی کیا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا خاص طور پر ذکر ہے
کہ جب ان کو منع کیا انہوں نے کہ تم ایسا کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی قوم نے آج تک نہیں کیا کہ تم ہم جنس پرستی کرتے ہو، تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو جس نبی نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا تو بجائے انہوں نے ماننے کے ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دیا اور ان پہ ظلم و ستم کیے، اور وہ پھر اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے اور ان پر عذاب جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ اور یہاں خاص طور پر قوم عاد کا ذکر ہے جو کہ ڈیل و ڈول میں بہت ان کو پھیلاؤ دیا گیا تھا اور طاقت ان کو اتنی دی گئی تھی کہ پتھروں کو تراشنے کا فن ان میں بہت زیادہ تھا، اس لحاظ سے وہ مشہور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنی طاقتور قوم ہے۔ سورہ فجر میں بھی ان کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی قوم میں نے آج تک کبھی پیدا نہیں کی۔ تو اور یہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ کسی بھی عذاب سے یہ ٹوٹنے نہ پائیں گے، لیکن اللہ نے ایک تیز و تند ہوا جو ہے وہ چلائی جس سے یہ لوگ جو ہیں ہلاک کر دیے گئے، اور یہ اس طرح سے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ تو اس طرح سے یہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی اور یہ سب ہلاک کر دیے گئے، اور ان کے شہر جو کہ انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے، آج تک ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور بحر مردار کے پاس ان کی بستیاں ہیں تو وہ نظر آتے ہیں، ان کے بڑے بڑے پتھروں سے بنے ہوئے کھنڈرات آج بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کی دعوت دیتا ہے وہ سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی بات کو غور سے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور جس کو ہدایت مل گئی اسے دنیا جہان کی نعمت مل گئی، اور ہدایت جو ہے وہ ہمیں اخروی نعمتوں کی مستحق بنانے والی ہے، اور جو جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے۔ اور یہاں کی نعمتیں جس کے پیچھے پڑ کر ہم ہدایت کا راستہ جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، تو یہ عارضی ہیں، تھوڑی مدت کے لیے ہے، ایک وقت معینہ کے لیے ہے، تو وہ سب نے یہاں سے چھوڑ کر چلے جانا ہے اور منو مٹی کے نیچے مٹی کے اندر مل جانا ہے۔ تو یہاں کی چیزیں ہمارے کسی کام نہیں آنی۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو کہ ہدایت کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جو قرآن کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو سنتا ہے اور اسے آگے پہنچاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی عمل کریں اور اپنے دوست احباب اور جتنے بھی آپ کے خیر خواہ ہیں اور جو دوسرے مسلمان ہیں ان پر بھی آپ کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے ہوئے صحیح راستہ انہیں بھی بتائیں جن کو صحیح شعور نہیں ہے۔ پتہ تو ہمیں سب کو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر بھول جاتے ہیں، اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ جھنجھوڑنا پڑتا ہے اور یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں جن کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔